السلام علیکم ویور. اب جب کہ انڈیا اور پاکستان دونوں ہی جنگ کے بارے میں اپنی بریفنگ دے چکے ہیں تو ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اس کا کچھ انالیسس کر سکیں، جو کہ پہلا انیشیل انالیسس ہی ہوگا، کیونکہ دونوں ملکوں میں میڈیا کا پروپیگنڈا جو ہے بہت زوروں پہ ہے، اور جب تک انڈیپینڈنٹ سیٹلائٹ پکچرز نہیں آتی جس میں کمرشل سیٹلائٹس بھی موجود ہیں اور دوسرے ملکوں کے بھی ہیں، جب تک اور کچھ ان میں سے ڈیلے میں بھی ریلیز ہوتی ہیں جو فری سائٹس ہیں، تو فی الحال تو دونوں ملکوں کے کلیم، ایون ملٹری کے کلیم بھی جو ہیں وہ بہت ہی ایگزیجریٹڈ کر کے ہیں. جس طرح سے یہ جنگ جاری رہی، 4 دن جاری رہی، 6-7 کی رات کو شروع ہوئی اور 10 کی شام کو سیز فائر ہو گیا. تو اس طرح سے یہ جنگ جو ہے وہ 4 دن جاری رہی، کیونکہ دونوں ملک جو جنگ میں آئے تو لمیٹڈ ملٹری آبجیکٹیوز کے ساتھ آئے، اور دونوں ملک یہ نہیں چاہتے تھے. اس وجہ سے شاید انڈیا پاکستان ہسٹری کی یہ شارٹیسٹ جو ہے وہ جنگ تھی. اس سے پہلے بھی جو جنگیں ہیں وہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ سٹیل میٹ ہی تھیں، سوائے 1971 والی جنگ کے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس ٹائم پہ پاکستانی فوج اپنی سپلائی لائن سے بہت دور تھی، چاہے وہ سمندر سے ہوں یا لینڈ سے ہوں، اور دونوں جو ہیں وہ بلاک تھی. اس کے علاوہ ابھی کی جنگ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ دونوں ملک جب بھی لڑیں گے تو سٹیل میٹ کی پوزیشن میں ہی ہوں گے، کوئی کسی کو پہ جو ہے وہ حاوی نہیں ہو سکتا. اور اگر ملٹری بریفنگ کی ڈیٹیلز میں جائیں تو انڈیا کا کلیم بھی تقریباً 15-16 پاکستانی سائٹس کو ہٹ کرنے کا ہے، اور سیم پاکستان کا کلیم بھی اتنی ہی سائٹس کو ہٹ کرنے کا ہے. بہرحال جو جذباتی قسم کی دونوں ملکوں کی طرف سے جو پروپیگنڈا چل رہا ہے، اس میں ظاہر ہے وہ انڈیا اس چیز کو پہ زور دے رہا ہے کہ انہوں نے جو ٹارگٹس ہٹ کرنے تھے وہ ہٹ کیے، اور پاکستان اس چیز پہ زور دے رہا ہے کہ اس نے اتنے جہاز گرا لیے. بہرحال دونوں ملکوں میں ہی مسئلہ یہ ہے کہ کبھی بھی یہ اپنی سیولین یا ملٹری ڈیتھس کی ویلیو نہیں ہے. دونوں ملکوں میں انسانی جان کی ویلیو نہیں ہے، تو کوئی، اور عوام میں بھی کوئی فوکس جو ہے وہ اس چیز پہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ فوت ہوئے، بلکہ وہ ڈالرز اور بلینز آف ڈالرز اور وہ گن رہے. اور اس ڈالر کا ڈیمیج بھی دیکھا جائے تو دونوں ملکوں کا کوئی آپس میں اتنا فرق نہیں ہے. اگر ایک رافیل 100 سے 200 ملین ڈالر کا بھی ہے، تو جو پاکستان کا ایواکس جہاز ہینگر میں تباہ ہوا ہے وہ بھی 450 ملین ڈالر تک کا ایک ہو سکتا ہے، یعنی کہ کئی ایواکس جہازوں کے، کہیں رافیل جہازوں کے برابر، یا جتنے ٹوٹل آپ نے تباہ کیے ہیں انڈیا کے اس کے برابر. میں تو بہرحال میرا تو اس میں انالیسز یہ ہے کہ جب ڈیسنٹ قسم کے ملک آپس میں لڑتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیتھس کو دیکھتے ہیں، سیولین اور ملٹری، نہ کہ وہ جو ہیں وہ دوسرا ڈیمیج جو ہے وہ کاؤنٹ کرنا شروع کرتے ہیں. کیونکہ دوسرا ڈیمیج تو ویسے بھی ایکول لیول پہ ہی ہوتا ہے. جب دونوں سائڈیں فائر کریں گی اور دونوں کے پاس کوئی اسرائیل کے ٹائپ کی ملٹی لیئر ایئر ڈیفنس فیسلٹی نہیں ہے تو نقصان تو ایکول ہوگا. انڈیا نے بھی انشور کیا کہ وہ برہموس کے ایسے میزائل مارے کہ پاکستان کے انٹرسپٹ کرنے کا جس کا چانس نہ ہو. اسی طرح پاکستان نے بھی فتح سسٹم وہ استعمال کیے، اس کی جگہ اگر کوئی سرفیس ٹو سرفیس کرتا تو وہاں انڈیا کے ایئر ڈیفنس سسٹم زیادہ کامیاب ہوتے. فتح سسٹم کی ٹریجیکٹری اور ٹائپ اس طرح کی ہے کہ اس کو انٹرسپٹ کرنا جو ہے وہ مشکل ہے. اس کے علاوہ دونوں ملکوں کی ملٹری بریفنگ میں مجھے جو ہیں وہ ایگزیجریٹڈ قسم کی چیزیں نظر آئی. مثال کے طور پہ پاکستانی بریفنگ میں جو ہے اس چیز کا ذکر ہوتا ہے کہ انڈیا کی طرف سے جو برہموس مارے گئے وہ ہنڈریڈز میں مارے گئے، جبکہ یہ جو ہے وہ اللاجیکل بات لگتی ہے کہ کئی سو میزائل تو اگر انہوں نے مارے ہوتے تو رزلٹ بھی ڈیفرنٹ ہوتا. اور دوسرا یہ کہ اس طرح کا یہ کانفلکٹ نہیں تھا کہ انڈیا جو ہے وہ اپنے سٹاکس میں سے جو ہے وہ اتنے میزائل مارتا. ٹوٹل ان کے پاس پتہ نہیں ہنڈریڈز میں ہیں بھی، بہت مشکل ہے کیونکہ یہ بہت ایکسپینسو اور ہائی ٹیک قسم کا میزائل ہے.
ابھی تو اس کی ہنڈریڈز میں انوینٹری بھی نہیں ہوگی انڈیا کے پاس، مطلب کئی ہنڈریڈز میں۔ دوسری طرف پاکستان کی جو بریفنگ اس میں بتاتے ہیں انڈیا نے 6-7 کو اٹیک کیا، اور 7 کو بھی کیا، 8 کو بھی کیا، 9 کو بھی کیا، اور 10 کو پاکستان نے رسپانس دیا۔ جبکہ دوسری طرف سے انڈیا والے کہتے ہیں کہ 8 مئی کو شام 8 بجے پاکستان کی ڈرونز کی ویوز اینڈ ویوز آ رہی تھی، انڈین جو ایئر فورس کی بریفنگ تھی، جبکہ پاکستان کے پاس انوینٹری میں کوئی اتنی، خاص طور پہ ایسی ڈرونز جو اٹیک ڈرونز بھی ہوں اور ان کی اتنی رینج بھی ہو کہ ڈیپ انسائیڈ انڈیا میں جا چکے، پاکستان کے پاس بھی وہ ہنڈریڈز نہیں ہیں۔ تو دونوں ملکوں کی ملٹری بریفنگ جو ہے نا اپنی مشکلات بتائے کہ پاکستانی بتائے، انڈین بتائے کہ ویوز آف ڈرونز آئی تھی، اور پاکستانی بتائے کہ ہنڈریڈز آف براموس آئے تھے۔ تو یہ وہ لیول ہے ایگزیجریشن کا جسے عوام ہضم بھی کر جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ جو چیزیں لاجیکل بھی نہیں ہیں۔ باقی جہاں تک سیٹلائٹ پکچرز اور ڈیمیج کا آتا ہے، وہ دونوں سائڈ پہ ایک ہی لیول کا ہے، تو انہوں نے ٹارگٹس بھی تقریباً ایکولی اٹیک کیے ہیں ایک دوسرے کے، اور کسی کے پاس بھی کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا کہ وہ کہے کہ اس نے بالکل شیلڈ بنا لی اور اگلا بندہ کچھ کر نہیں سکتا۔ باقی جہاں تک وار آبجیکٹیوز کی بات ہے، اگر انڈیا کی طرف سے فرض جو کہا جاتا ہے کہ 70 جہاز ہوا میں تھے جب انہوں نے پہلے ٹارگٹس پہ اٹیک کیا ہے 6 اور 7 کی رات کو، تو آپ نے 2-3 جہاز، کیونکہ جتنے میزائل مارے گئے ہیں، اگر آپ 6 جہازوں کا کلیم کر رہے ہیں تو آپ نے تقریباً 10 میزائل مارے ہوں گے، جس کی اتنی پرسنٹیج بنی ہوگی کہ اس میں سے 6 ہٹ ہو گئے۔ تو 10 میزائل تو ایک فائٹر جیٹ پہ بھی 4 سے 6 اور بعض میں اس سے بھی زیادہ لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل PL-15 جیسے آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے 2-3 سے زیادہ آپ نے ایئر کرافٹ نہیں اڑائے اس ٹائم، اور آپ نے فائر کر کے دور سے، یعنی کہ اسٹینڈ آف ڈسٹنس سے آپ نے فائر کر کے ان کو سیف کر لیا۔ لیکن ملٹری آپ کہہ لیں آبجیکٹیوز کے حساب سے آپ کا یہ انٹرسیپشن اتنا نہیں تھا کہ ان کے اس اسٹرائک کو روک سکتا، تو ایکچول تو وہ چیز تھی۔ اب آپ اس کو سیلیبریٹ بے شک کریں کہ آپ نے 6 گرا لیے ان کے، لیکن ایکچول تو چیز یہ تھی کہ آپ کا ایفرٹ اتنا نہیں تھا کہ ان کی اس اسٹرائک کو روک سکے آپ کے سرزمین پہ۔ اس کے بعد بھی اپنی بریفنگ کے مطابق آپ نے جا کے 10 تاریخ کو رسپانس دیا۔ تو اگر اتنا سلو رسپانس ہے تو نیوکلیئر وار میں کیا ہوگا، جہاں آدھے گھنٹے میں آپ کا میزائل ریڈی ہوتا ہے فائر کرنے کے لیے، اور نیو دہلی تک 6 سے 7 منٹ لگتے ہیں، آگے بامبے تک 11 سے 12 منٹ بنتے ہیں۔ تو اس ٹائم پہ پھر ڈیسیژن میکنگ انڈیا پاکستان کی کیسی ہوگی؟ اگر یہ سپیڈ ہے ڈیسیژن میکنگ کی، تو یہ والے کویشچن ہیں جو ایکچول میں ہونے چاہیے۔ یہ دوسرے یہ کہ رافیل گرا لیا یا کتنے جہاز گرا لیے، اور جنگ میں تو چیزیں جب آپ جنگ کرتے ہیں تو اس میں خاص طور پہ جو اوفینسو کر رہا ہوتا ہے اس کا نقصان تو ہونا ہوتا ہے۔ تو اس حساب سے اسی طرح انڈیا کی طرف سے بھی بہت ایگزیجریشن ہے، آپ ان میں خبروں میں دیکھیں اور اس سے ایسے لگتا ہے کہ بہت بڑی کوئی انہوں نے وکٹری حاصل کر لی، حالانکہ جن جگہوں کو ہٹ کیا ہے وہ زیادہ تر جو ہیں وہ ویکیٹڈ جگہیں تھیں، خالی ہوئی جگہیں تھیں، ان میں کچھ سویلین کیجولٹیز ضرور ہوئی ہیں، لیکن یہ کہ سویلین انفراسٹرکچر تھا زیادہ تر جو ہٹ ہوا ہے۔ اور اگر آپ کا مقصد یہ تھا کہ اس سے کوئی ڈیٹرنس کریٹ ہو جائے گی یا آپ دبا لیں گے دوسرے ملک کو، تو ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ شاید ان کے پرائم منسٹر کو کچھ ووٹ زیادہ مل جائے نیکسٹ الیکشن میں، یہ فائدہ ضرور ہے، اور پاکستان میں بھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جلدی سے جو ہے لوگوں کو میڈلز وغیرہ دے دیے گئے ہیں، تاکہ ذرا تھوڑی دیر بعد زیادہ ڈسکشن ہوگی تو اس کا چانس کم ہو جائے۔ اور پریزنٹ پولیٹیکل گورنمنٹ نے انشور کیا ہے کہ نیکسٹ انہی کی ایکسٹینشن کر کے ان کو پروموٹ کر کے اور نیکسٹ الیکشن میں بھی وہ کامیاب ہو جائیں۔ تو یہ سیاست ہی اصل میں دونوں ملکوں میں چل رہی ہے۔ اصل میں تو یہ آپ کہہ لیں کہ ملٹری
لڑائی کم اور پیچھے جو ہیں دونوں ملکوں میں سیاسی مقاصد ہیں ان باتوں کے. اور آخر میں یہی کہوں گا کہ جیتا ان دونوں میں سے کوئی نہیں. نہ مودی اپنے اس میں کامیاب ہوا اور نہ یہاں کا جو سسٹم ہے پاکستان میں اس ٹائم یہ لوگ سکسیسفلی جو ہے وہ ڈیفینڈ کر سکے جس لیول کا ان کو کرنا چاہیے تھا. تو باقی پرانی جنگیں 48 کی، 65 کی، 71 کی یا کارگل کی جنگ، آج تک کوئی فیصلہ تو دونوں ملکوں میں کوئی نہیں کرا سکا کہ کون جیتا ہے. بات یہ دونوں ملک ہی سمجھتے ہیں کہ وہ جیتے ہیں. تو اس لیے یہ تو ایک سیاسی قسم کی بات ہے کہ کون جیتا ہے. بس جو چیز سامنے ہے وہ یہ ہے کہ ہر جنگ کی طرح یہ بھی ایک سٹیلمیٹ قسم کی جنگ تھی. نہ انڈیا نے کوئی ڈومیننس حاصل کی ہے اور نہ پاکستان نے کوئی جو ہے نا زبردست قسم کی ڈیفینس کی ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. ٹیک کیئر. بائے.